السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے مزاج عالی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی آباد و شاد رکھے۔ بابرکت ماہ رمضان کریم کے روزے اپنی بارگاہ میں ہم سب کے قبول و مقبول فرما لے، اور دنیا اور آخرت میں مولا تبارک و تعالیٰ یہی ایام، یہی دن، یہی ماہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ محفل پاک فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت، بہت حسین، بڑی مقبول منقبت شریف ہم لوگوں نے سماعت کی۔ اس سے پیشتر کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو روشن کیا۔ اس سے پیشتر ماشاءاللہ خطیب اہل سنت کا خوبصورت خطاب سنا۔ حاضر خدمت ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں۔ ٹاپک بہت اچھا تھا الحمدللہ، اور اس ٹاپک کی اس دور میں بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ جو موضوع تھا خطاب کا، حسن اتفاق کل کی شب میں فقیہ سرکار تاج الاولیاء تاج نگری ناگپور میں حاضر تھا، اور اسی ٹاپک پر کافی دیر تک کی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کسی کا کوئی بھی مغالطہ نہیں کہ آج کی دور میں جس انداز میں جن گھروں کی شہزادیاں جس روش پر چل چکی ہیں یا چل رہی ہیں، وہ روش بہت الگ ہے، ان کی لائف سٹائل بہت الگ ہے، ان کا جینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا ہائے ہیلو کا جو سٹائل ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ گھر کے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹی خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، لیکن کاش ہم یہ سمجھتے کہ کنیزہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز یہ نہیں ہے۔ انداز تو کنیزہ فاطمہ کا یہ ہے کہ سر سے دوپٹہ ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، اور اپنے بڑوں کی خدمت پر پہنچ کر کے مؤدبانہ سلام عرض کرے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی نگاہیں اٹھتی نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑی ہونے والی دو چیزیں آنکھوں میں آ کے ڈال کر کے مخاطب ہوا کرتی ہے، خود میں شرمندگی محسوس ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دور ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ مردوں کے سلسلے میں جاب سے ریلیٹڈ اگر ٹرائی کر رہا ہے بندہ تو بہت کم مشکلوں سے اس کو جاب ملتی ہے، لیکن وہیں پر اگر اس کسی کے گھر کی بیٹیاں شریک ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ ایجنسی نوکریاں 110% اویلیبل ہوا کرتی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ محنت سے کام بھی کرتی ہیں ان کے مطابق، زیادہ جلدی کام کرتے ہیں ان کے مطابق، میرا کہنا سنتے ہیں ان کے مطابق، میرے کہنے کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کے مطابق جن لوگوں نے نوکریوں پہ رکھا ہے۔ کیا میں نے کبھی اس بات کو سوچا کہ اپنی اولادوں کو کس انداز میں تربیت دیں، تعلیم دیں، بیٹیوں کو کس دائرے میں رہ کر کے ان کو پرورش ان کی کریں؟ بہت اچھا خطاب الحمدللہ رہا۔ بس ایک ریکویسٹ ہے، عریضہ ہے، آج کثرت سے جو شہزادیاں مرتد ہو رہی ہیں، رمضان کریم کا یہ 23واں روزہ گزر چکا ہے، 14ویں شب 24ویں شب شروع ہو چکی ہے، چند گھنٹوں کے بعد ابھی انشاءاللہ ہم لوگ سحری کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ 25 سے 26 بیٹیاں اس رمضان کریم میں مرتد ہوئی ہیں۔ بڑا غم اور دل بڑا کل یہ بہت تکلیف میں ہے لگا۔ کاش ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں پر توجہ دی ہوتی، ان کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے پر توجہ دی ہوتی، ان کے لباس پر توجہ دی ہوتی، ان کے کردار ان کے گفتار پر توجہ دی ہوتی، ان کے آنے اور جانے پر توجہ دی ہوتی۔ یہ بات سچ ہے کہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، تو ہم لوگ بے فکر ہو جایا کرتے ہیں، فکر کو انہی کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔
آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داری، آپ کی رسپانسبلٹی جس وقت شہزادی پیدا ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک اس کو رخصت نہ کرتے ہیں اس وقت تک کی ذمہ داری رہتی ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نے تعلیم اعلیٰ دلا دی، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. ماں باپ کا حق تو جب ادا ہوگا جب عزت سے کنیز فاطمہ کا لباس زیب تن کرا کر کے اس کے شوہر کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں گے. اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ضرور دینی تعلیم سے آراستہ کریں. آج آپ دیکھیں کہ کالجز میں ہیں، لیکن میلاد پاک گھر میں اگر مستورات کا ہو جائے تو یقیناً کلیہ کی شہزادیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ میلاد پاک پڑھنے کے لیے وہ گھروں میں آ جائیں تاکہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے. گھر میں بیٹیاں ہونے کے باوجود بھی اردو زبان سے محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی، بھائی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی. بڑے بالکل غافل رہے کہ ہم جس انداز میں کورے ہیں اردو سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، ہم اپنی اولادوں کو بھی دور رکھیں گے. جب تک کہ وہ ہائے نہ بولے اس وقت تک کی مزاج پرسی نہیں ہو سکتی. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا، اے فار ایپل اور بی فار بوائے. جب بچے کہتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج 2 ورڈز سیکھ کر کے آئے. A to Z اس کو آ گیا ہے، 1 to 100 اس کو آ گیا ہے. کاش ہمارے گھر کی بیٹیاں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کی کنیز سچی بن جائیں تو الحمدللہ دنیا اور آخرت ان کی مٹھی میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ طفیل دنیا بھر کی اہل سنت اور دنیا بھر کے کلمہ گوں کی بیٹیوں کو رب تبارک و تعالیٰ اچھا طریقہ اور اچھے سے جینے کا سلیقہ عطا فرما دے. کنیز طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. آج کل جس انداز میں مساجد آباد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد رمضان بھی اسی انداز میں اپنے اپنے محلات کی سنی امام کی اقتداء میں سنی مساجد کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ. نماز پنجگانہ ادا کریں گے. یہ ذمہ داریاں صرف 1 منتھ کے لیے نہیں ہے کہ رمضان کریم آئے گا تو نماز ادا کریں گے. بڑا افسوس ہوا ابھی قیام گاہ سے لے کر کے یہاں تک آنے میں آن دا وے کوئی ایسا فرد نہیں ملا جس کو ہم پہچانتے اور پہچاننے سے مراد کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فرد کوئی اور ہے. بلکہ لباس بھی اسلامی ہے، صورت بھی اسلامی ہے، لیکن وہ سنڈے نائٹ ہے تو پتہ یہ چلا کہ سنیچر کی رات میں سارے گھروں کے بچے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. کاش اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ آج ویکنڈ ہے، آج ہفتے میں ایک دن مجھے ملا ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی چھوٹے اور بڑوں سے مخاطب ہوں گے کہ میں نے ہفتہ بھر کیا کیا ہے اور آپ لوگوں نے ہفتہ بھر کیا کیا ہے. میں نے تو الحمدللہ نماز پنجگانہ اتنے دن پڑھی ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ فلاں دن کی سحر میری قضا ہو گئی، فلاں دن کی عصر میری آفس کے آنے جانے اور ہم ہمی میں میری قضا ہو گئی، یا چھوٹ گئی جماعت. اس سلسلے میں ڈسکشن ہوتا یا میں نے ہفتہ بھر میں کئی پارے پڑھے ہیں، یا الحمدللہ ہم نے ماں باپ کی یہ خدمت کی. اس ڈسکشن کے بجائے ہم آفس سے اپنے کاموں سے فرصت جب ملتی ہے اور لیتے ہیں، گھر آتے ہیں تو احباب کے ساتھ روڈ پر پہنچتے ہیں اور دیکھنے والا یہی کہتا ہے ان لوگوں کے پاس میں کوئی اور کام نہیں ہے. بڑا افسوس مجھے ہوا اور بہت دیر تک اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس کو قدر غنیمت جانے. یہ جو وقت تیزی کے ساتھ زندگی کا گزر رہا ہے واپس آنے والا نہیں ہے. قدر غنیمت سمجھے. ایک ایک لمحہ ہم لوگوں کے لیے بہت قیمتی. جو ساتھ جو لمحات جو پل یہاں گزر رہے ہیں اس کو دعوے کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب کے حضور میں یہ جو لمحات یہ پل اس وقت مسجد میں گزرے ہیں، یہ وقت الحمدللہ مقبول بارگاہ رسول بھی ہے، مقبول بارگاہ پروردگار عالم بھی ہے. لیکن اس سے بیشتر جو لمحات آپ نے گزارے ہونے نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ کوئی بھی ان
ان لمحات کو گزارنے والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان لمحات کو رب قدیر نے میرے قبول فرمائے ہیں. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں, اچھوں میں اٹھیں, اچھوں میں بیٹھیں, اچھوں کی تربیت اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں, تاکہ انشاءاللہ گناہوں سے اتنی دیر تک آپ لوگ محفوظ رہیں گے جب تک اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. علماء کی صحبت اختیار کریں. علماء حق وہی ہے جو اس دور میں اہل سنت و جماعت ہے. علماء حق وہی ہے جو اس دور میں بریلوی مسلک پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. کہے کوئی عالم دین کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے, لیکن کاش اس کو پتا ہوتا کہ اس کے اوپر جو اس کی پہچان کی شناخت بہت لگی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف بریلویت کی لگی ہوئی ہے. وہ اپنے خاندان کی بنیاد پر پہچانا نہیں چاہتا ہے. وہ الحمدللہ مرکز اہل سنت بریلوی ہونے کی بنیاد پر پہچانا چاہتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں, شہر میں, پہنچ جائے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم فلاں چلا کے فلاں ملک کے رہنے والے, فلاں شہر کے رہنے والے. جب بھی غیروں کے درمیان کردار ہوگا, تو دور سے دیکھنے والا وہ یہی کہے گا وہ دیکھو جا رہا ہے تو جانے والا بریلوی جا رہا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ وہ دیکھو جا رہا ہے تو کسی ملک سے آیا ہے, کس شہر سے آیا ہے, کس قصبے سے آیا ہے, کس بستی سے آیا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر مخاطب کرنے والا وہ مخاطب کرے گا تو یہی کہے گا کہ وہ دیکھو بریلوی آیا ہے, بریلوی کہے گا اللہ کی نہیں کہے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے حکم کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی برکتیں آنے والی ہیں, عید کا چاند دکھے گا. یہاں سے اعلان جبھی ہو جب پروانہ الحمدللہ بریلی سے اڑ چکا ہو. سمجھ گئے نا؟ تو انشاءاللہ فون کے اوپر کون مناتا ہے, کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر کر دیجئے اس کو. اچھا ٹھیک ہے, خاطر میں لائیے ہی مت اس کو, بالکل مت لائیے. صرف الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ جب شرعی اعلان ہو جائے, شرع قاضی جو مرکز اہل سنت سے منتخب کیا گیا ہے اس کا اعلان ہو جائے تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں, تو اعلان اہل سنت ہو گیا الحمدللہ, ہے نا. عید کا چاند دیکھیں گے تو اس وقت خاص اہتمام کریں. 29ویں روزے کو نماز مغرب ادا کر کے چھتوں کے اوپر یا اس جگہ پر جہاں پر صاف ستھرا آسمان ہو اہتمام کریں, دیکھیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کی صدقہ طفیل آپ سب کو عید الفطر کی عید کی مقدس ساعتیں, برکتیں اور خوشیاں خوب خوب مبارک فرمائے. اور یہ بابرکت ساعتیں ہیں, ایام تاک کے گزر رہے ہیں, بڑی رحمت والے دن ہیں, بڑی برکتوں والے دن ہیں, بڑے برکتوں والے دن ہیں. الحمدللہ جتنا وقت ہو سکے شب کے حصے میں مساجد میں گزاریں, گھر میں گزاریں تو خوشبو لباس پر رکھیں, تلاوت قرآن عظیم کا پروانہ الحمدللہ اپنے ہونٹوں پر سجائے رکھیں, درود پاک کا ورد رکھیں زبان پر, اچھی باتیں کریں. بہت علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں یہ بڑے بابرکت ہیں, اللہ آنے والی تاریخ بے مثال ہیں, چونکہ ماہی ایسا بابرکت ہے الحمدللہ, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ طفیل میں سبھی کے چھوٹے بڑے گناہ کبیرہ صغیرہ کو مقدس ماہ رمضان کریم کے صدقہ طفیل معاف فرما دے اور سبھی کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما دے. الحمدللہ اپنے چھوٹے بچوں کو کوشش کریں کہ مدارس اسلامیہ جو پاس کے ہیں مدارس, ان مدارس میں تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں. قرآن عظیم فرقان حمید کی نعمت عظیم سے اس کو ضرور آراستہ کریں, اسے ضرور مالا مال کریں. سارے کانوینٹ اسکول, سارے اچھے اسکولز جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. کام آنے والا یہی عظیم الشان عظیم المثال کتاب قرآن عظیم ہے جس پر وہ تعلیم حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, میں بھی الحمدللہ کرم ہے غوث اعظم کا, اس کے صدقے میں مشائخ مصولی شریف کے دو جارو کش ہیں میرے. میں بھی چاہتا تو کہیں بھی تعلیم کے سلسلے میں دور بھی کر سکتا تھا کسی بھی اچھی اسکول میں, لیکن الحمدللہ فکر اور جنون یہ ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا خادم بنے, اس کی ایک
اس کی جستجو اور اس کی فکر کی بنیاد پر یہ کہ الحمدللہ بچے اچھی تعلیم ضرور حاصل کریں لیکن مدرسے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کریں. آج اللہ کا فضل ہے میں بھی مدرسے میں ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اللہ. آج یہ عزتیں لوگ کچھ بھی کہیں لیکن یہ سب الحمدللہ میرے اساتذہ اکرام کی دعائیں ہیں. ان کی خدمت بابرکت میں حاضر رہا ہوں, ان کی جوتیاں ٹھیک کی ہیں, اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, ہے نا. تو الحمدللہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی خدمت میں مؤدب رہیں, باادب رہیں, اور کسی کو بھی اللہ اس وقت تک کی ان کلمات سے اپنی نظریات سے مخاطب نہ کریں جب تک کہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یا اللہ کے عطا کیے ہوئے کانوں سے بہتر مستند آدمی سے سن نہ لیں کہ فلاں شخص فلاں فعل میں مبتلا ہے. ورنہ جو شخص سامنے ہو اس کی قرب میں تھوڑی دیر بیٹھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے نا اللہ. تو ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کریں, اپنے علماء اہل سنت کی خدمت میں رہیں, ادب و احترام بچا لائیں. اپنے گھر پہ اپنے والدین, ابھی ماشاءاللہ خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے, اپنے ماں باپ کا پہلے لباس لائیں, ان سے پوچھیں آپ کیسا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں. اپنے والد کو اپنے ساتھ لے جائیں کہ آپ والد صاحب آج میرے ساتھ چلیے, پہلے اپنے کپڑے لیجئے پھر ہم آپ کی بہو کے لیں گے, آپ کے پوتے اور پوتیوں کے کپڑے لائیں گے. سنا آپ نے, اپنے ماں کے ہاتھ میں ضرور قبل از وقت, ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو اور کچھ محلے والے اڑوسی پڑوسی اور دور دراز سے آنے والے آپ کی ماں سے کوئی خاتون مخاطب ہوتی ہو اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آتی ہو سال بھر میں, اور ماں اس کی ضرورت حتی امکان کوشش کرتی ہو کہ پوری کر لوں, ہے نا. اس عمر میں پہنچ چکی ہے کہ اس کا شوہر اس کو نہیں دے پا رہا ہے, تو اس کی اولاد ہی اس کے ہاتھ پر جب تک نہیں رکھیں گی وہ امیدیں لے کر کے جو آنے والے دور سے خاتون ہے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. تو اپنے ماں کی خدمت میں کچھ رقم ضرور ہاتھ میں رکھیں کہ ماں آپ کا یہ حصہ ہے, آپ کا یہ حق ہے, جو کچھ اللہ مجھے عطا کر رہا ہے آپ ہی کے صدقے و طفیل میں عطا کر رہا ہے. آپ جو چاہیں ان پیسوں کا کریں, جس کو چاہیں آپ دیں اور لیں, نہ اس سے سوال کرنے والے آپ کوئی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, ہے نا. اور اپنے مساجد کے جو ائمہ اکرام ہیں جن کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں ان کی ضرور خدمت کیا کریں. ہم نے اپنی چوائس سے اپنے لباس کو لے لیا, پہن لیا, لیکن لباس پہن لیا اور گزر گیا, لیکن جب ہم اپنی امام محترم کو پیش کریں گے اصل میں وہی میرے کھاتے میں آنے والا ہے. تو ضرور انشاءاللہ جب اپنی اولادوں کے لیے, اپنی فیملیز کے ممبر کے لیے جب آپ خرید و فروخت کریں تو اپنے سنی امام جن کی اقتداء میں آپ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں, الحمدللہ تراویح ادا کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ضرور تحفہ لیں, ان کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ خدمت کی ہے, تراویح سنائی ہے, قرآن عظیم جیسی نعمت الحمدللہ ہم لوگوں کو سنایا ہے, آپ کی ابتدا میں نے تراویح ادا کی ہے الحمدللہ, اور مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اس کو قبول کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اس انداز میں ضرور اللہ یہ روزمرہ کی زندگی اگر انشاءاللہ سدھر گئی تو گھر کے نظام کو سدھارنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے نا. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے, بس ہمیشہ جیسے ٹناٹن ہے, اب یہ تو کہنا بھی بہت مشکل کام ہے اور یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جیسے بریلوی ہیں, اب بریلویوں کے درمیان بریلوی ہی تو رہتا ہے نا, الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ جیسے ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند, سختی کے ساتھ پابندی رکھیں اسی کے اوپر, اور ہمیشہ وہابی دیوبندی صلح کلیوں سے اپنے رشتوں کو دور رکھیں, ان سے میل جول میرا کہیں نہیں, دور دور تک کوئی وابستگی نہیں ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خانوادے کی شادیوں میں, اپنی گھروں کی شادیوں کا خاص یہ خیال رکھیں کہ کوئی آنے جانے والا وہابی دیوبندی صلح کلی تو نہیں ہے اس میں, یا کہیں اگر رشتہ لگ رہا ہے تو ضرور اس کو مشورہ کریں کہ بھائی وہ فیملی, وہ ممبر, وہ فرد بہت صحت مند نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ. آئیے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ میں, خوبصورت ان دونوں حضرات سے ایک ایک شعر سنیں گے.